آج کی سیاست مکر و فریب کا دوسرا نام بن چکی ہے، اس لیے شریف آدمیوں کو نہ سیاست میں کوئی حصہ لینا چاہیے، نہ الیکشن میں کھڑا ہونا چاہیے اور نہ ووٹ ڈالنے کے خرخش میں پڑنا چاہیے۔ یہ غلط فہمی خواہ کتنی نیک نیتی کے ساتھ پیدا ہوئی ہو، سخت مضر ہے۔ ہماری سیاست بلا شبہ مفاد پرست لوگوں کے ہاتھوں گندگی کا ایک تالاب بن چکی ہے، لیکن جب تک کچھ صاف ستھرے لوگ اسے پاک کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، اس گندگی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا اور پھر ایک نہ ایک دن یہ نجاست خود ان کے گھروں تک پہنچ کر رہے گی۔ بہت سے دیندار لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا ووٹ استعمال نہیں کریں گے تو اس سے کیا نقصان ہوگا، لیکن سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے سامنے کسی مومن کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور وہ اس کی نصرت یعنی مدد کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اس کی مدد نہ کرے تو اللہ اسے برسر عام رسوا کرے گا۔ شرعی نقطہ نظر سے ووٹ کی حیثیت شہادت گواہی کی سی ہے، اور جس طرح جھوٹی گواہی دینا حرام اور ناجائز ہے، اسی طرح ضرورت کے موقع پر شہادت کو چھپانا بھی حرام ہے۔ اگر شریف دیندار لوگ انتخابات کے تمام معاملات سے بالکل یکسو ہو کر بیٹھ جائیں تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ پورا میدان شریروں، فتنہ پردازوں اور بے دین افراد کے ہاتھوں میں سونپ رہے ہیں۔ ووٹ کے غلط استعمال کے خطرناک اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ لوگوں نے دین کو صرف نماز روزے کی حد تک محدود سمجھ لیا ہے، اس لیے سیاست و معیشت کے کاروبار کو دین سے بالکل الگ تصور کرتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ ووٹ اپنی دیانتدارانہ رائے کے بجائے محض ذاتی تعلقات کی بنیاد پر کسی نااہل کو دے دیتے ہیں۔ وہ دل میں خوب جانتے ہیں کہ وہ اس کا اہل نہیں یا کوئی دوسرا شخص اس کا زیادہ حقدار ہے، لیکن صرف دوستی کے تعلق، برادری یا ظاہری مروت سے متاثر ہو کر وہ اپنے ووٹ کا غلط جگہ استعمال کر لیتے ہیں، اور کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ شرعی اور دینی لحاظ سے انہوں نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ ایک زبردست شیطانی دھوکہ۔ بعض حضرات یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر نااہل کو ووٹ دینا گناہ ہے تو ہم کون سے پاک باز ہیں۔ سمجھیے، گناہ کی نوعیتوں میں بڑا فرق ہے۔ جن گناہوں کے نتائج بد پوری قوم کو بھگتنے پڑیں، ان کا معاملہ پرائیویٹ گناہوں کے مقابلے میں بہت سخت ہے۔ اس کے برخلاف جس گناہ کا برا نتیجہ پورے ملک اور پوری قوم نے بھگتنا ہو، اس کی تلافی کوئی صورت نہیں، یہ تیر کمان سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آ سکتا۔ اس حیثیت سے یہ گناہ چوری، ڈاکہ، زناکاری اور دوسرے تمام گناہوں سے شدید تر ہے۔ یاد رکھیے، ہر ووٹ اپنی جگہ اہم ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ لاکھوں ووٹوں کے مقابلے میں ایک شخص کے ووٹ کی کیا حیثیت، تو اگر یہ ہر شخص ووٹ ڈالتے وقت یہی سوچنے لگے تو ظاہر ہے کہ پوری آبادی کا کوئی ایک ووٹ بھی صحیح استعمال نہیں ہو سکے گا۔ یہاں میرا پیغام یہی ہے کہ میرا ووٹ ایک بہتر مستقبل کے لیے، میرے پاکستان کے لیے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اپنا فائدہ سوچے بغیر سب کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے نصیب میں وہ عطا کر جو ہمارے لیے بہتری کا باعث ہو، اور ہمیں وہ ہر آزمائش سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔